السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 19 ہے سورۃ شعراء، اس کی آیت نمبر 123. نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جھٹلایا عاد، قوم عاد نے المرسلین، رسولوں کو. نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا وہ قوم تھی قوم عاد. قوم عاد کا نام قوم عاد اولا بھی ہے اور اس کا دوسرا نام احقاف والے بھی ہے. احقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے. یہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب تھا. کون سا؟ یمن، عمان سے لے کر کویت تک، یہ پوری خلیج کی پٹی جتنی یہ قوم عاد کے علاقے تھے. 123 نمبر ہے. وعلیکم السلام. یہ سارے قوم عاد کے علاقے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ان کے پاس کون سے رسول آئے تھے؟ سیدنا ہود علیہ السلام. اب ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کے سلسلے کو جھٹلانا ہے. کل اس کی وضاحت کی تھی. 123 نمبر ہے سورۃ شعراء. اذ قال، جب کہا لہم ان کو، اخوہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ 123 نمبر ہے سورۃ شعراء. ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ کہ انہی کی برادری میں سے تھے، اسی قوم میں سے تھے. اکثر انبیاء رسول علیہ السلام اپنی قوموں میں سے اکبر. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام آباء و اجداد والے تھے اور خاندان کنبے قبیلوں والے تھے، اور جتنے بھی تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے. مقام اور مرتبے میں اللہ نے نبوت اور رسالت کا درجہ عطا کیا جو اور کسی کے پاس نہیں، لیکن جنس کے اعتبار سے خاندان کنبے قبیلے والے تھے. کھانا پینا، بشری تقاضے، جس طرح صحت، بیماری، دکھ درد ہر انسان کے ساتھ ہے، ان انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا. اور یہی چیز ایک رکاوٹ بھی بنتی تھی لوگوں کے ایمان لانے میں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح انسان ہی تو ہیں. تو اللہ والے کا جو ایک مافوق فطرت جو ان کے دماغ کے اندر ایک تصور ہے اکبر، وہ ابھی تک بھی چھایا ہوا ہے. تو پہلی کافر قومیں بشر مانتی تھی، رسول نہیں مانتی تھی. آج والے کتنے ایسے ہیں جو رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، اور کام ایک ہی ہو گیا کہ کوئی بشر رسول ہو نہیں سکتا، جبکہ انبیاء علیہ السلام خاندان کنبوں قبیلوں والے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب ہود علیہ السلام جو ان کی برادری میں سے تھے، انہوں نے ان سے کہا، اپنی قوم سے، اپنی برادری، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، اس کی پکڑ کا ڈر نہیں. انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار رسول ہوں. نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، چونکہ سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہے. تو ایک تو امانت دار ہوں، مجھے جانتے ہو. آج تک امانت، دیانت، صداقت کے اندر تم نے کوئی حرف نہیں لگایا، کوئی ایسی بات نہیں کی، تو میرا کردار ماضی تمہارے سامنے ہے. تو صادق اور امین ہونا یہ کیا ہے؟ ہر پیغمبر کی یہ صفت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انی لکم رسول امین. فرمایا ہود علیہ السلام نے کیا؟ میں کیا ہوں؟ امانت دار رسول ہوں اور تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. نون کے زیر یا متکلم کے دل، میری اطاعت. اللہ سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں بتاؤں گا. اپنے طور پر طریقے نہیں نکالنے. اللہ سے ڈرنے کے طریقے اپنے طور پر نہیں نکالنے. اپنے طور پر کتنے لوگوں نے بتیں نکالی. ہر جی کیا ہے جی، کوئی کس طرح لگا ہوا ہے، کوئی کس طرح لگا ہوا ہے، اور کتنی شکلیں آ گئی دنیا کے اندر، کتنی شکلیں آ گئی اس کے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کو منانے کے لیے کسی نے طریقہ اختیار کیا، دھوم دھڑک کا ہلا گلا، دھمال اور لڈیاں ڈال کر
رب کو منائیں گے چمٹے کھڑکا کر، طبلے بجا کر، ڈھول بجا کر، گھنگرو کر کے، تو کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا، کسی نے کہا کہ جی میرا رب راضی ہو جائے گا، چلو کنویں میں الٹا کچے دھاگے کے ساتھ 12 سال لٹک کر عبادت کروں گا، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ کوئی کس انداز سے، کوئی کس انداز سے، کوئی کہے جی نمک کا سرما آنکھوں میں ڈال کر رات کو میں عبادت کروں گا تاکہ نیند نہ آئے۔ راہب راہبات عیسائیوں کی، انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، بہن بھائیوں اور والدین کو چھوڑ کر بس صلیب کی پوجا پاٹ کی دعوت ہی دیں گے، لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر لگا ہوا ہے، کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا ہے تو میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، جس طرح میں کہوں اس طرح ڈرنا ہے۔ اپنے طور پر کہا تھا، 3 صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا شیڈول پوچھنے آئے کہ کتنی عبادت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے بتایا۔ اب انہوں نے اپنے طور پر اخلاص کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، اور ہم گناہ گار ہیں، جب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ اب ایک نے بیٹھ کر تہیہ کیا میں ساری زندگی روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، نفل پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی ابھی شادی نہیں کروں گا، اللہ کے دین کا کام ہی کروں گا۔ اب اخلاص میں کوئی شک ہے؟ یہ تو خالص ہے نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا ایسے 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ کہا، آپ نے فرمایا راستے میں ہوں گے بلا کر لے آؤ، آئے انکوائری کی، پہ تم نے یہ کہا؟ جی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو معصوم ہیں، جب آپ اتنی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد میں اٹھتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میرے پیچھے چلنے میں نجات ہے، مجھ سے آگے بڑھنے میں نہیں۔ اب دیکھیں تو اپنے طور پر کوئی کہے جی میں اس طرح منا لوں، اس طرح منا لوں، نہ اطاعت کس کی کرنی پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ وہ میری اطاعت کرو گے تو ملے گا، جس طرح میں بتاؤں اس طرح۔ وما اسالکم، نہیں مانگتا میں تم سے، میں سوال نہیں کرتا، علیہ اس دین کی دعوت دینے کے کام پر، من اجر کسی اجرت کا، کوئی فیس مانگی ہو، کوئی الاؤنس مانگا ہو، ٹی اے مانگا ہو، کوئی کرایہ مانگا ہو، تم سے کوئی ایسی چیز مانگی ہو، اکبر یہ دیکھ لو میں کوئی جدادیں بنانے کے لیے نہیں آیا، اثاثے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آیا، کہ میں تم سے کوئی ضرورت سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی رب العالمین، جہانوں کے رب کے اوپر ہے، وہ اللہ ہی میری پوری کرے گا، وہی اجر دے گا۔ اور علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث، کیوں جی؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو کہے کہ اتنا دو گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں، وارث ہوا؟ انبیاء تو وارث نہیں تھے۔ کوئی مل گیا انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے آ کر ہدیہ تحفہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو نہ صحیح۔ کئی صحابہ خیال کرتے تھے کوئی ہدیے کی شکل میں، ایک ہے زکوٰۃ صدقات وہ الگ ہے، ایک ہدیہ تحفہ وہ الگ ہے۔ تب وہ کیا ہے؟ کہتے جی علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں علیہ السلام، ان کے وارث ہیں، اور اگر علماء کرام بھی بارگیننگ شروع کر دیں، اتنا تو اتنا کم دیا تو پھر اگلی دفعہ ہو گئے نا، تو انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ جو مل گیا ٹھیک، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، پوری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں افسروں کی تنخواہیں کتنے ایسے شروع ہوتی ہیں؟ 1,00,000 1.5 لاکھ، کیوں جی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور سہولتیں کتنی؟ اتنے منٹ فری، اتنا پیٹرول فری، اتنی اتنے یونٹ فری، مل رہے ہیں نا سہولتیں۔ مکان کا کرایہ، اپنے مکان کو، اب سرکاری کوارٹر نہیں ہے تو اپنے مکان کو سرکاری کوارٹر قرار دے کر اس کی مینٹین کرنے کا خرچہ سارا پاکستان کے بیت المال سے۔ ہینگ لگے نا پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آ جائے۔
تو اب وہ کیا ہے، اور حالت دیکھو ان کی، اللہ اکبر، پوری پڑ گئی، حل میں مزید ہرس بڑھتی گئی. اور مولوی جو اللہ کے توکل کے اوپر ہے، اس کی تنخواہ 10,000 مر مر کے 12,000 ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بچے بھی 6 اس کے، ہاں جی، 1.5 لاکھ والے کے 2 بچے بس وہی اچھے، اس کے بچے بھی 6، اس کی بھی برادری ہے، شادی بیاہ خوشی غمی اس کے ساتھ بھی ہے، دکھ درد تکلیف اس کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کا، اللہ اکبر، کام اپنا کام سمجھ کے کر رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، باقی جتنے بھی ہیں وکیلوں کی آج ہڑتال ہے. آج اسمبلی کے ممبران کہتے ہیں جی بل پیش کرو، کس کا؟ اسمبلی کے ممبران کی مراد 200% اضافہ. دنیا میں کون سا نوکر ایسا ہے جو اپنی تنخواہ خود بڑھائے؟ ہے کسی کے پاس اختیار؟ یہ پاکستان کے نوکر جو ہیں، اللہ اکبر، پاکستان کے خادم اپنی تنخواہیں خود بڑھا رہے ہیں جب مرضی ہے، جتنی چاہیں بڑھا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے کہ نہیں، بل پاس ہوا 200%، عوام کے لیے 700% گیس کا بل بڑھا کر، اور اپنے لیے 200% مراد بڑھا کر. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد حالت یہ ہے کہ اتنا کچھ خرچ کر کے آج جج ہڑتال کر رہے ہیں، آج وکیل ہڑتال کر رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تنخواہیں بڑھاؤ، ہمارے یہ بڑھاؤ. مولوی نے کبھی ہڑتال کی کہ میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں نماز نہیں پڑھاتا، جمعہ نہیں پڑھاتا، درس نہیں دیتا، بچوں کو نہیں پڑھاتا؟ کہا کبھی؟ اور اللہ پوری کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ان اجر الا علی رب العالمین. اچھا، تو مولوی جدوں ہی مریا رج کے مریا، الحمدللہ. کیوں جی؟ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پر جب توکل ہوگا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہی پوری کرے گا. اتبنونا، یعنی ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم بناتے ہو بکل ریعن، ہر اونچی جگہ کے اوپر، آیتن، ایک بلند و بالا عمارت، تعبسون، کھڑی کر دیتے ہو بطور یادگار کے. اس قوم کو ایک جنون تھا، قد لمبے تھے، قد کاٹ تھا، 6 فٹ کے تو منہ تھے ان کے، 90 فٹ کا قد بھی ہو. اب مکان کی چھتیں کتنی اونچی ہوں گی؟ 10 فٹ. ہماری نا، تو ان کی کتنی ہوگی؟ ان کو کتنے دروازے چاہیے؟ ان کی کھڑکیاں ہیں، ان کا کتنا ہوگا؟ یہ بات یہ ہے جس کا 90 فٹ کا ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگے، چھت پھاڑ کے باہر جائے. اتنا اونچا تو ہو نا. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو لگ بھگ اتنا قد کاٹ دیا. وہ قوم خود کہتی تھی من شد منا قوہ، کون ہے ہم جیسا طاقتور؟ اور رب بھی فرماتے ہیں اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، جیسی قوم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی. اب ان کی ریکوائرمنٹ، وہ تو ہر آدمی جو ہے نا اس کا جنت میں جائے گا 60 ہاتھ قد ہوگا. آدم علیہ السلام کا بھی 60 ہاتھ تھا، اتنے قد، اور عمر 32-33 سال ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کو ایک شوق تھا اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا. اچھا، پر لمبی عمریں تھیں، جب لمبی عمریں تھیں، اب ہمارے لنٹر تو 30 سال 50 سال کے بعد پکڑ چھوڑ دیتے ہیں، ختم. اب جن کی نوح علیہ السلام سے 950 سال تو دعوت تبلیغ کی، اپنی عمر کتنی تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اب یہ تو آج والے مکانات، بلڈنگیں تو قابو کنٹرول نہیں ہوگی. تو اب وہاں پر کیا کیا؟ وہاں پر یہ کیا لگ بھگ اونچی اونچی بلڈنگیں، بڑے مضبوط محل، اونچے اونچے ستون، یہاں تک کہ ارم ذات العماد وہ ستونوں والے مشہور ہو گئے. ارم قبیلہ تھا، ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں، قد بھی لمبے اور ستون بھی لمبے، مکان بھی بڑے. اچھا، پھر ہر اونچے، ایک ہے ضرورت کے تحت بنانا اور ایک ہے یادگار کھڑی کرنا. اس قوم کو شوق تھا جس طرح کہ آج کا شوق ہے. پتہ چلے چینول ٹاور ہے، پتہ چلے برج الخلیفہ ہے، کلاک ٹاور ہے، پتہ چلنا چاہیے. اکبر یہ کیا ہے؟ اکبر ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مینار کھڑا کر دیا.
یہ ٹاور بنا دیے، یہ 12 دری بنا دی، یہ احرام مصر کھڑا کر دیا، یہ تاج محل بنا دیا تاکہ یادگار رہے۔ ایسی قوم اللہ اکبر جو یادگاریں بنانا، پوری دنیا کے اندر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، دیکھ لیں واشنگٹن کے اندر، نیو یارک کے اندر، ادھر جاپان کے اندر لمبی لمبی بلڈنگیں، ٹوئن ٹاور 110 منزلہ، اتنی بڑی بڑی۔ اب مقابلے شروع تھے کہ ہمارے ایسے، اور آج کے آرکیٹیکچر بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ڈیزائن، یہ کیا ہے جی، یہ کرسٹل پلازا، یہ فلاں پلازا، یہ فلاں پلازا، تاکہ پتہ دور دور سے دنیا دیکھنے آئے۔ غریبوں کو مکان بنا کر نہیں دیں گے، غریبوں کو مکان بنا کر نہیں دیں گے۔ یہ پیسہ وافر ہے تمہارے پاس، اللہ نے مال دیا ہے، چلو ان کی کرو خدمت، ان کو مکان بنا کر نہیں دیں گے، ان کو لائن میں لگائیں گے، 10-10 روپے زکات لو اور جاؤ، کسی کا کام نہ بنے، 10 روپے کی چائے کی پیالی نہیں ملتی اور وہ دے رہا زکات۔ تو مال دیا ہے تو کچھ غربا کی، یتیم مسکین، ان کی خدمت کرو۔ اچھا اب ان کی خدمت کریں تو اب ایک بات یہ اللہ ماشاء اللہ ان کی بھی پھر عادت بن گئی ہے۔ ایک ساتھی نے دیکھا رشتہ داروں میں غریب ہے شفیق صاحب، تو اس نے کہا جو رکشا لے کر دیتا ہوں تجھے، تو رکشا لے کر یہ کام کاج کر ذرا، چلا تاکہ تیرا اپنا روزی کا دھندا بن جائے، پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ 6 مہینے بعد رکشا بیچ بٹا کے آگا اور پیسے دو دیے۔ ایسوں کو لاکھ روپیہ دے دینا، گھنٹے بعد وہ رکھ کر آ جائے گا، پھر کھڑا ہوگا بھیک مانگتا ہوں، وہ اس کو خرچ نہیں کرے گا۔ یہ ہے کہ پھر بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی نوٹ تبدیل ہوں تو کتنے فقیر نوٹوں کی بوریاں لے کر بینک پہنچیں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کو دیکھ کر اکبر اس کی ضرورت پوری کی جائے، اور دل کو پھر خوشی بھی ہوتی ہے، پھر دل کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ایک شوق تھا، تو ہود علیہ السلام فرمایا اچھا تم ہر اونچی جگہ کے اوپر یادگار کے طور پر ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہو، وتتخذون اور بناتے ہو مصانع، بڑی بڑی کاریگری کے ساتھ عمارتیں تعمیر کرتے ہو، لعلکم تاکہ تم تخلدون ہمیشہ رہو گے اس میں، بھی اتنا بناؤ جتنی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مکان کی ضرورت ہے تو ایک، 2 کمروں کی ضرورت ہے تو 2 رکھو، 2 منزلوں کی ضرورت ہے 2 رکھو، جو زیادہ ہے ہر عمارت قیامت والے دن عذاب کا باعث ہوگی سوائے اس کے جو ضرورت والی ہے۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحابہ کرام ساتھ تھے کچھ، مدینہ منورہ میں گنبد نما مکان تھا، گنبد نما مکان تھا اس صحابی کا، ڈیزائن ایسا بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کے فلاں صحابی کا۔ ٹھیک، آ گئے، وہ صحابی اتفاقاً حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے پھر سلام کیا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا جواب دیا، تو پریشان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے مجھ سے۔ صحابہ سے پوچھا بھائیو خیر ہے کیا بات ہے؟ کہا ہمیں اور تو پتہ نہیں، تیرے گھر کے پاس سے گزرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبۃ مشرفہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، تیرا قبۃ مشرفہ، وہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد نما مکان، اور پوچھا کس کا ہے؟ ہمیں تیرا نام بتایا بس۔ اچھا اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسند نہیں ہے، گیا ساری بلڈنگ گرا کر زمین کے برابر کر، پیسے لگے ہیں، خرچہ ہوا ہے، ٹائم لگا ہے، ایک دن میں تھوڑی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن میرا نبی ناراض ہو جائے تو مجھے کیا فائدہ پھر اس کا۔ اچھا پھر اپنے کام پہ لگ گیا، یہ نہیں کہ آئے اللہ کے آپ خوش ہو جائیں میں گرایا ہوں، نہ، پھر اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کے گھر کے پاس سے گزرے، فرمایا وہ یہاں قبۃ المشرفہ تھا، وہ کہاں گیا؟ صحابہ نے عرض کیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا 3 دفعہ، تو وہ اس نے ہم سے پوچھا، ہم نے بتایا یہ بات تھی، پھر اس نے جا کے بلڈنگ گرا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر عمارت قیامت والے دن عذاب کا باعث ہوگی سوائے اس کے جو ضرورت ہے۔ بنتی جا رہی ہیں جدادیں، بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، جو ضرورت ہے اس کو رکھو،
کیسا معیشت کا بہترین اصول بتایا عمیر صاحب. جو ضرورت ہے ٹھیک ہے, 10 مکانوں کی ضرورت ہے 10 رکھو, 10 گاڑیوں کی ضرورت ہے 10 رکھو, لیکن ضرورت سے بڑھ کر نہ ہو. ایک ہے ضرورت, ایک ہے دکھاوا, شہرت, پتہ چلے اچھا جی یہ بھی اتنے کے ساتھ ایسا. تو اس قوم کو یہ شوق تھا, آج بھی وہی شوق ہے وہی. تو اب کیا تم ہمیشہ رہو گے ان میں؟ وَإِذَا, اور جب بتشتم, آج ایک تو ان کو یادگاریں بنانے کا شوق تھا. اب جنہوں نے 12 دریا بنائی ہیں دنیا میں, احرام مصر بنانے والے ہیں دنیا میں, تاج محل آگرہ بنانے والے ہیں دنیا میں, قطب صاحب کی لاٹھ بنائی جس نے قطب الدین ایبک سلاطین دہلی میں سے, خاندان غلامہ میں دلی کے اندر ہیں وہ دنیا کے اندر. تو یادگار رہے گی جی میری. چلے گئے برج الخلیفہ کا مالک, برج الخلیفہ جس نے بنایا اس کو بس 2 گز قبر ہی ملی ہے. ادھر اس کو دیکھ لو, اس کو ادھر دیکھ لو, ملا کہاں, پہنچا کہاں ہے. اربوں روپے کی دولت دنیا میں ہی چھوڑ گیا نا, ملا اس کو کون سا گھر ہے. تو اب کیا ہے, ایک تو یادگاریں کھڑی کرنے کا شوق, دوسرے نمبر پر بلڈنگوں پر اتنا خرچ کرنا بے تحاشا جیسے ہمیشہ رہنا یہاں پر. تیسرے نمبر پر وَإِذَا, اور جب بتشتم تم پکڑتے ہو, بتشتم پکڑ ہے تمہاری جباری, بڑی سرکشی والی, سخت. یعنی وہاں کا نظام حکومت کا جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا, انتہائی سخت دل, انتہائی سرکش, یعنی کہ جب کسی کی پکڑ کریں قطعاً رحم نہیں کرنا. اور میرا یہ سروے ہے, مکانوں میں پتھر لگایا نا تو دل پتھر ہوتے جا رہے ہیں. ابھی آپ جائیں ملتان شہر سے باہر نکلیں, کچے گھروں کو دیکھیں, آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. کچی قبروں کو دیکھیں, آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. ہم مٹی سے بنے ہوئے نا, مٹی ہمیں اچھی لگتی ہے, پتھروں میں رہ رہ کر دل پتھر ہو گئے. تو دیکھ لیں جن کی بلڈنگیں کھڑی ہیں, غریبوں پر ترس نہیں ہوگا ان کا. ان کے کتے مکھن کھائیں گے اور ان کے نوکرانیاں بچے کچے ٹکڑے کھائیں گے. دیکھ لیں حالت, رحم قطن نہیں. غزہ میں بمباری ہو رہی ہے مسلمانوں پر, اور ہم میچوں میں مست کر دیا انہوں نے ہمیں. کوئی ہے کچھ رحم دلی دل کے اندر؟ تو اللہ ہی عزیز و ذو انتقام ہے, اس کا لاٹھی بے آواز ہے, یاد رکھیں. کیا ہے جی, اسرائیل کو تو دفاع کا حق ہے, دفاع کا حق ہے, اور وہ دوسرے ملک پہ قبضہ کر لیا, اور نمبر لگنے والے ہیں باقی ملکوں کے بھی. یہ بتا دوں, وہ وہیں تک نہیں رہے گا, کیونکہ جو ایک دفعہ قتل کر دیکھے نا, اب اس کے لیے 100 قتل کوئی مشکل نہیں ہے, 1000 قتل, کروڑ قتل مشکل نہیں ہے. اس کیا کہتے ہیں, ہاتھ کھل گیا. گالی پر جب زبان کھل گئی رکتی ہے, جب ہاتھ کھل گیا تو رکتا ہے. تو اس لیے قصاص کا حکم ہے. تو اب کیا فرمایا, جب پکڑ کرتے ہو تو انتہائی سرکشی کے ساتھ, قطعاً رحم نہیں تمہارے دلوں میں. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واطیعون, میری اطاعت کرو. واتقوا الذی, ڈر جاؤ اس ذات سے, امدکم, جس نے تمہاری مدد کی, بما تعملون, جو تم جانتے ہو کہ کس طرح اس نے تمہیں قد کاٹ دیا, ڈیل ڈول دیا. تمہارے خرچے بھی تو پورے کیے نا اس نے. اب جس کا 6 فٹ کا منہ ہے, وہ ہماری والی روٹی اس کے ہوتا ڈاندی سنڈا نہ تھی ہوندا. ان کی کراکری کیسی ہوگی, ہماری کٹوری میں تو اللہ اکبر, ان کے ایک آنسو کا قطرہ پورا بھر جائے گا. کیوں جی, تھوک سٹن تو سارا منگر بھرا پیا ہوئے. اور جس کا 6 فٹ کا جو منہ ہے, ہمارے قد 6 فٹ پورے نہیں. ان کا کپڑا درزی میرا مہینہ تو لگاتا ہوگا سیدھے سیدھے. پھر ان کو یہ بات, جو درخت ہے, تو درخت اگر ہمارے والے سائزوں کے ہوتے, ان کے نیچے تو گزر ہی نہیں سکتے. وہ تو باغوں میں چھاؤں میں پھرتے تھے. اتنے اونچے قد کے درخت بھی بنائے. پھر ان کے جانور, ہمارے جانور پر بیٹھے تو ان کے تو اللہ اکبر جی پورے بیٹھ ہی نہ سکے. جیسے بڑا آدمی جو ہے نا وہ چھوٹی ریڑھی پر بیٹھا ہو, بچوں والی اسکوٹی کے اوپر.
تو ان کے جانور ایسے دیے. اس لیے فرمایا تم جانتے ہو جو مدد کی امدکم تمہاری مدد کی بانعام پالتو جانور دیے اس قوم کے پاس جانور. اب ہمارے والے اونٹ جو ہیں انہوں نے ساتھ تھا گلر حسن نکے نکے ٹھیک ہے نا. ان کو ایسے اگر جانور دیے نا قد کاٹ والے کیا دن اٹھنا جاری لاؤ دروازے وڈے رکھنے پڑنے. ہاں تو اب بے انعام پالتو جانور دیے و بنین اولادیں دی تمہیں و جنات اور باغات دیے و عیون اور چشمے دیے. اب ان کے یہ دیکھنا کراکری کتنی بڑی ہوگی برتن ان کے کپڑے کتنے سائز کے ان کے جناب جانور کس سائز کے ان کے درخت کس سائز کے پھر ان درختوں پر پھل کس سائز کے لگتے ہوں گے جو پھر فصلیں اگتی ہوں گی وہ کس سائز کی ہوتی ہوں گی. ہماری بڑے سے بڑی گنے کی فصل ان کے لیے تو ایسے جیسے ابھی گھاس اگائے تلے تھے پھرتے بدے گھاس دے تلے تھے. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. تو فرمایا اتنا کچھ اللہ نے نعمتیں دی. انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے کہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے تم پر. میری قوم میری برادری میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. دیکھ لو یہ تو. اب ایماندار سے بتائیں اس میں کوئی سختی والی بات ہے؟ ڈرنے کا کہا گیا نا اطاعت کا کہا گیا. یہی بات ہے مین فاتقوا اللہ واطیعون. قوم کا جواب سنیں قالوا کہنے لگے سواء علینا پتھروں میں رہنے والے پتھر دل کیا کہہ رہے ہیں سواء علینا برابر ہے ہم پر اوعظت آپ ہمیں نصیحت کریں ام لم یا نہ تکن ہو من الواعظین نصیحت نہ کریں کوئی اثر نہیں ہوگا ہم پر بے فکر رہو. یہ پیغمبر کی بات سن کر جواب دے رہے ہیں آپ ہمیں تبلیغ کریں یا نہ کریں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں. یہودیوں نے بھی یہی کہا نا قالوا قلوبنا غلف ہمارے دل پیک ہیں سیل لگی ہوئی ہے جو مرضی کرو. اللہ نے فرمایا لعنت برسری ہے تمہارے دلوں پر بل طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی تمہارے دل پر. یہ لعنت برسری ہے جو تم سمجھنے کو تیار نہیں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ کوئی اثر نہیں. ان ھذا نہیں یہ الا مگر خلق الاولین پہلے لوگوں کی عادتیں ہیں. ہاں جی یہ پرانے لوگ ہوتے ہیں نا بزرگ بات میں ہاں جی کٹ 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 کرتے رہتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. بھائی پرانے لوگوں والی عادتیں آپ میں بھی آ گئی ہیں کہ ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ اولڈ جنریشن ہے ہم نیو جنریشن ہے. جنریشن گیپ آ گیا ہے ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. ایک دوسرا یہ کہ ہمارے وڈیروں سے یہ طریقے چلے آ رہے ہیں کس چیز کے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے. اچھا کیا صرف بلڈنگیں بنانے سے ہی منع کرنے کے لیے آئے تھے وہ رسول؟ نہیں. اس کے پیچھے ایک ذہنیت تھی کہ جو اتنی بلڈنگوں پر خرچ کر رہے ہو اتنا مضبوط مکان بنا یرحمک اللہ وہ جو کر رہے ہو تمہارے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے تکبر غرور آ گیا ہے شہرت پسندی آ گئی ہے تم غریبوں کا خیال نہیں کرتے تم اپنے اس کے میں لگے ہوئے ہو اور وہ بیچارہ طبقہ پستا چلا جا رہا ہے. عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس جائے. ہم سائے ملک میں 25 روپے کلو آٹا ہو ہمارے 150 روپے کلو آٹا ہو اور حکمرانوں کی عیاشیں ختم نہ ہو. اصل چیز ہے یہ ذہنیت جو بن گئی ہے نا یہ جو بخل والی ان کو مراعات چاہیے مزید مراعات چاہیے. ابھی اور بل پاس ہوں گے ہمیں یہ بھی سہولت دو ہمیں یہ بھی سہولت دو. ورلڈ بینک سے قرضہ لیا قرضہ لے کر 120 بلٹ پروف گاڑیاں سیاستدانوں نے بانٹ لی آپس میں مقروض عوام ہوئی. تو یہ ذہنیت جو ہے نا یہ کہ دوسروں کا احساس نہیں ہے اس وجہ سے پیغمبر نے منع فرمایا کہ یہ بات غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہنے لگے ہمارے وڈ وڈیرے بلڈنگیں بناتے ہیں ہمارے وڈ وڈیرے یہ سارے کام کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے آئے ہیں یہ پوجا پاٹ کرتے آئے ہیں
ہاں جی وما نحنو اور نہیں ہم بمعذبین عذاب دیے جانے. آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو نا, ہمارے وڈیروں کے دور سے آ رہا ہے, اب تک عذاب نہیں آیا تو اب کہاں سے آئے گا؟ اب تک تو ہمیں کچھ نہیں ہوا. تکبر اتنا بھر گیا. فکذبوہ, اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے جھٹلایا اس نبی ہود علیہ السلام کو. فاہلکناہم, پھر ہم نے بھی ہلاک کر دیا ان کو. کیسے ہلاک کیا؟ کتنے قد کاٹ تھے نا. نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبکیاں دے کے مارا, اور اس قوم کو ہوا سے اڑایا. سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. کوئی باقی نظر آتا تمہیں؟ 7 راتیں 8 دن تک تیز طوفانی برفانی ہوا چلی, اٹھا اٹھا کے پٹخایا. جن دماغوں میں تکبر بڑھا ہوا تھا لگ بھگ ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے ڈھیر لگے پڑے تھے. اسی پر تکبر تھا نا ان کے, ہم اتنے طاقتور ہیں. تو فرمایا ہم نے ہلاک کیا ان کو. ان بے شک فی ذالک, اس میں لا یا البتہ اس میں بھی نشانی ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے بھی, ایمان والوں کے لیے بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کہ آپ پریشان نہ ہو. قوم عاد جیسی قوم جو ہے اس نے جھٹلایا, آخر اللہ نے غلبہ ایمان والوں کو دیا نا. ایمان والوں کو بھی تسلی ہے, گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہونا. کفار جتنا مرضی ظلم کر لیں, آخر کار اللہ کا دین غالبان ہے. اور کافروں کے لیے عبرت, ان کے لیے نشانی کس بات کی کہ تم کتنا اکڑو گے. تمہارے پاس تو نہ وہ قد کاٹ ہے قوم عاد والا, نہ وہ طاقتیں ہیں تمہارے پاس, نہ تمہارے پاس ہے جی وہ صلاحیتیں ہیں. اللہ اکبر. تو جب ان کو رب نے پھڑکا دے تم کیا چیز ہو؟ وما کانا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی نہیں اکثرہم, اکثریت ان کی مومن ایمان نہیں لاتے, نہیں مانتے بات کو. تو کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ, بے شک تیرا رب لہو, البتہ وہ العزیز, بڑا زبردست ہے, رحیم, رحم کرنے والا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا روس جیسی طاقت تباہ و برباد ہوگی؟ کیوں جی؟ افغانستان کی جنگ سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ KGB روس کی کتنی ایسی خفیہ تنظیم جس سے CIA امریکہ والی بھی ڈرتی تھی. صدر بریزنف, مرد آہن جس کو کہا گیا, داتری ہتھوڑے والے. لیکن کیسے اس کے ریاستیں ٹوٹی, اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہوا. اب کیا وہ ویلیو ہے؟ اور اب امریکہ کا غبارہ بھی پھٹنے کے قریب ہے, اور روس کا اور اس کا اسرائیل کا وہ بھی انشاءاللہ پھٹنے کے قریب ہے. اب پتہ نہیں فرعون کتنے سال تک ات مچائی رکھی اس نے, قوم عاد نے. نوح علیہ السلام کو 950 سال ات مچائی اس نے, تو آخر کار حشر ہوا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, یہ اللہ بڑا زبردست ہے, الرحیم, لیکن رحم کرتا ہے, فوری نہیں پکڑتا, اس لیے کہ وہ بندوں کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیتا ہے. کذبت ثمود, جھٹلایا قوم سمود نے بھی المرسلین, رسولوں کو. اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. جو ایمان والے بچے, ایمان والوں کو اللہ نے بچا دیا, قوم عاد تباہ ہو گئی. اب یہ ایمان والے ہجرت کر کے پہنچے کہاں؟ بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ, مدینہ منور سے تبوک جا راستے میں الولا وادی آتی ہے, وہاں پر یہ قوم جا کر آباد ہوئی. اب اللہ ہی جانتا ہے کب تک ایمان والے رہے, پھر ان کے اندر بھی شرک شروع ہو گیا, ان کی نسلوں میں آگے جا کر. اس قوم میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا صالح علیہ السلام پیغمبر کو. قوم عاد کے بعد یہ عاد ثانیہ یہ مشہور ہے. ان کا نام عاد ثانیہ بھی ہے, ان کا نام اصحاب الحجر بھی ہے. پہاڑوں والے, پہاڑوں میں پتھروں سے کاٹ کر انجینئر قوم تھی, پہاڑوں کے اندر مکان بنائے, اس پر فخر کرتے تھے, دیکھو 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 7000 سال تھے, آج بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جب قالا, کہا لہم, ان کو, اخوم, ان کے بھائی صالح علیہ السلام, انہی کی برادری میں سے تھے. اللہ تتقون, ڈرتے نہیں. ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہے, ڈرتے نہیں ہو تم. انی لکم, بے شک میں تمہارے لیے رسول امین, امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ جو حکم دیتا ہے میں ساری باتیں تم تک پہنچا دیتا ہوں. میری امانت دیانت صداقت کو تم جانتے ہو. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اطیعون, اور میری اطاعت کرو. بات ایک ہی ہے. نوح علیہ السلام کی بھی یہی, ہود علیہ السلام کی بھی یہی, صالح علیہ السلام کی بھی یہی. وما اسالکم, نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس دین کی دعوت پر من اجر, کوئی اجرت.
ان اجریہ نہیں اجر میرا الا مگر اعلی رب العالمین جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، وہ میری پوری کرے گا، کوئی بات نہیں۔ اتترکون کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا فی ما ہاہنا یہاں آمنین بے خوف کر کے؟ تم تو دنیا کے اندر رب کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ تم جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تم کیا سمجھتے ہو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ بے خوف پھر رہے ہو تم، اللہ ایسے چھوڑ دے گا تمہیں؟ کہاں؟ فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتی باڑی میں، ونخل اور نخلستان کھجوروں کے باغ، طلعھا جن کے خوشے حزیم رسوں سے بھرے ہوئے، اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی۔ اس کا مطلب اس قوم نے بھی علاقوں کو سرسبز و شاداب بنا لیا تھا۔ قوم عاد کے علاقے ریگستان ہے، آج جا کر دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھی باغات تھے، چشمے تھے، سب کچھ تھا، سب نعمتیں تھیں، کہاں گئیں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ملے میٹ کر دیا۔ قوم سمود کے علاقے، ہاں جی اللہ اکبر، وہاں بھی چشمے بھی ہیں، باغات بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی باڑی سب کچھ نعمتیں، کھجوروں کے باغات دے دیے ان کو، رس بھری کھجوریں۔ وتنحتون اور تم تراشتے ہو من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، فارحین فخر کے لیے، اتراتے ہوئے۔ ہمارا دیکھا ذرا، وہ کہتا ہے ہمارا دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نزدیک مسجدوں کو بھی ایسے سجایا جائے گا اور اس پر لوگ فخر کریں گے، ہماری مسجد دیکھی ہے، وہ کہے گا ہماری مسجد دیکھی ہے، کمال کی مسجد، دنیا دور دور سے دیکھنے آ رہی ہے بادشاہ۔ مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی، نمازی کچے ہو گئے۔ وہ فوٹو سیشن کے لیے عید والے دن شاہ فیصل مسجد بھر گئی، بادشاہی مسجد بھر گئی، بڑی بڑی جگہ ہے، چلو ٹھیک ہے، باقی نمازوں میں بھرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، پہاڑوں کے اندر مکان بنا تراشتے اور پھر کیا کرتے؟ وہاں پر بڑے فخر سے اس پر فخر کرتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا اور نہ پیروی کرو امر المسرفین ان لوگوں کے حکم کی جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس قوم میں بھی حکومت اور اقتدار جس طبقے کے پاس تھا وہ ظلم و زیادتی کرنے میں مشہور تھے، جس طرح قوم عاد والے تھے، ان کی جو الگ بات اقتدار والے تھے وہ بھی بڑی سخت پکڑ تھے، بتستم جبارین، اور ان کے والے بھی ایسے تھے، انہوں نے بھی وہی عادتیں اپنا لی۔ تو فرمایا ان کی بات نہ مانو، میری اطاعت کرو۔ الذین وہ زیادتی کرنے والے جو یفسدون فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، فساد برپا کرنے میں لگے ہوئے، امن کا نام لے کر فساد، امن کا نام لے کر فساد برپا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ناصر صاحب پیغمبر نے جو بات کہی، قوم کا جواب سنیں۔ قالو کہنے لگے انما انت بے شک آپ من المسحرین، اچھے بھلے تھے، سمجھدار تھے، لگتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے آپ، قوم کے کارناموں کے کیڑے نکالنے لگ گئے۔ یہ ہماری تہذیب و تمدن ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا آرٹ ہے، ہماری ثقافت ہے، دیکھیں کتنی ہم نے بجائے شاباش دینے کے آپ کہتے کہ یہ کیا فضول کام کر رہے ہو، لگتا ہے آپ کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمارے بزرگوں کی مار پڑ گئی، ان کی پکڑ میں آ گئے۔ آج بھی ایسے کہتے ہیں نا، چنگا بھلا آئی پتہ نہیں کو کیا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ما انتا نہیں آپ الا مگر بشر مثلنا، ہماری طرح بشری تو ہیں آپ، جو فرماتے میں رب کی طرف سے آیا ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، جی ہماری طرح بشری تو ہیں، کھاتے پیتے ہو، ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ والے ہیں؟ فاتی بھی آیا، لے آئیں کوئی نشانی، معجزہ، ان کنتا اگر ہیں آپ من الصادقین، سچوں میں سے کوئی معجزہ دکھائیں، پتہ چلے کہ واقعی آپ اللہ والے ہیں۔ اب اس قوم نے کیا معجزہ فرمائش کی، اس قوم نے دوسری جگہ موجود ہے، فرمائش کی کہ اتنے قد کاٹ والی اونٹنی ہو، اتنی بڑی ہونی چاہیے، پہاڑ میں سے نکلے، پتھر پھٹے اس میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا، نہ یہ
پہاڑ پھٹے گا نہ اونٹنی نکلے گی، اور ہم کہیں گے آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ پیغمبر نے دعا کی، جی چٹان پھٹی، اس میں سے اونٹنی نکلی، بڑے قد کاٹ پر، جی اسپیشل جی اونٹنی۔ قالا فرمانے لگے ہود علیہ السلام ہذہ ناقہ، یہ ہے اونٹنی، دوسری جگہ اس کو ناقۃ اللہ بھی کہا ہے، اللہ کی اونٹنی ہیں تو ساری اللہ کی اونٹنیاں جی، لیکن اس کا مطلب وہ خاص تھی کوئی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انہوں نے کہا کہ اونٹنی نکلے، پیغمبر نے کوئی اونٹنی پکڑ کر سامنے کھڑی کر دی، یہ تو موجزہ نہیں ہوگا نا، اس کا مطلب وہ خاص تھی جی۔ تو آج بھی تقریباً 60 فٹ کا فج الناقہ جی، وہ پہاڑ کے چٹان ہے جو درمیان میں پھٹی ہوئی ہے، اور وہ 60 فٹ ہے، تو 60 فٹ کی بھی اگر اونٹنی ہو، اب کھائے گی کتنا، پیے گی کتنا، اور دودھ کتنا دے گی جی۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ہے اونٹنی۔ اب خیال کرنا، لہا شربن، اس کے لیے بھی پینے کا ایک دن ہے، وَلَكُمْ تمہارے لیے شربن، اور تمہارے لیے بھی پینے کے لیے یوم معلوم، ایک مقررہ دن ہے۔ ایک دن اونٹنی اس کنویں سے پانی پیے گی، تم نے نہیں لینا، اس کے بدلے یہ دودھ دے گی تمہیں، اور دوسرے دن یہ اونٹنی نہیں پیے گی کیونکہ اونٹ سٹاک کر لیتا ہے نا کوہان میں، اور تم نے پھر اس کنویں سے لینا۔ اس کی باری کا بھی خیال کرنا ایک۔ دوسرا، یہ جس کے باغ میں گھس جائے، جس کے کھیت میں گھس جائے، جس کے پھلوں کے ٹوکرے میں منہ مار دے، تم نے روکنا نہیں۔ اب ہندو بیچارے پریشان ہیں نا، کیوں؟ اب وہ گاؤں ماتا چوک میں کھڑی ہو گئی ہے، ٹریفک پولیس والے کی جرت نہیں ہے سوٹی مار کے اس کو سائڈ پر کرے، ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھگوان کرپا کرو۔ کیوں؟ سوٹی مارنے کا 10 سال قید سزا ہے، گاؤں ہتھیا ہو گئی، گائے کی توہین کر دی، فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ کیا ہے، اب وہ جہاں چلی جائے، جس کے ٹوکرے میں منہ مار دے، جس کھیت میں گھس جائے، اس گائے کو کچھ نہیں کہنا۔ اسی طرح وہ اونٹنی تھی، اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا۔ اب وہ اونٹنی جنگل میں جائے چرنے کے لیے، باقی لوگوں کے جانور بھی جائیں، وہ اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر ڈر کر ایک طرف ہو جائے، وہ کھا پی کے آ جائے، وہ بھوکے کے بھوکے۔ اب وہ کچھ عرصہ تو خیال کرتے رہے، مانگا منہ معجزہ، منہ مانگا جی معجزہ مانگ تو لیا، لیکن گئے پھانس جی۔ تو پیغمبر نے فرمایا ولا تمسوہا، نہیں چھونا اس کو بسوء، تکلیف دینے کے لیے، خیال کرنا اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، ورنہ فیاخذکم، پکڑ لے گا تمہیں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، خیال کرنا۔ ہاں جی اچھا، اب کچھ عرصہ تو وہ اس کی پابندی کرتے رہے، پانی کی باری کا بھی خیال رکھنا ہے اور اونٹنی، لیکن اب پریشان ہو گیا کہ کریں کیا، یہ تو کام بڑا خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر سوچ سوچ کے انہوں نے کیا کیا، ایک عورت نے 9 گنڈے تھے جی، اس ملک کے اندر 9 گنڈوں کا گینگ تھا، ذرا تھوڑا گروپ، تو اسی طرح ان کا بھی ایک گینگ تھا جی۔ ان میں قدار بن صالح ایک شخص تھا جو سب سے بڑا جی بدبخت شخص تھا جی، اس کو انہوں نے تیار کیا، پوری قوم نے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے یہ اونٹنی نا اس کی ٹانگیں کاٹ کر یہ زمین پر گرے گی، اس کو قتل کر دو، فاقروہا جی، اور صبح کیا کہہ دینا، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں، مکر جانا۔ اور پھر ادھر صالح علیہ السلام ان کے گھر پہ حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دو، یہ پروگرام بنایا انہوں نے۔ تو فاقروہا، اس اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دی انہوں نے، فاصبحوا، اور قتل کر دیا، فاصبحوا نادمین، اور پھر کیا ہو گئے، نادم ہوئے، کب؟ جب عذاب آیا جی۔ پیغمبر نے فرمایا 3 دن کی ڈیڈ لائن ہے، 3 دن کے بعد عذاب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہاں سے آئے گا عذاب؟ پہاڑوں میں بنے ہوئے مکان ہیں جی، ان کو پتا تھا نا بھی قوم عاد پر تیز طوفانی ہوا آئی تھی، آندھی آئی تھی، تو کہتے پہاڑوں کو ہوا طوفان کیا کرے گا؟ پہاڑوں، نوح علیہ السلام قوم پر پانی کا سیلاب ہے، ہم پہاڑوں میں کہاں پانی چڑھے گا؟ تو اس لیے بے فکر تھے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اندر گھس گئے۔ 3 دن کی ڈیڈ لائن، فاخذہم العذاب، پھر پکڑا ان کو عذاب نے، فرشتے نے چیخ ماری، زلزلہ آیا، 300-400 مربع میل کا رقبہ آج بھی وادی علولا ہے، وہاں پر سبزہ ہے، چشمے ہیں، باغات ہیں، آج بھی وہیں ساتھ نیوم سٹی بن رہا ہے جی۔ اور ادھر تقریباً 400 مربع میل کا، 300 مربع میل کا رقبہ
وہاں کے پہاڑ ایسے زلزلہ آیا کہ جیسے کرچی کرچی ہو گیا. جی مدینہ یونیورسٹی کے کچھ دوست وہاں پر وزٹ کے لیے گئے، یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ کیا، تو انہوں نے وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہاتھ لگایا نا پہاڑ کو تو ایسے جیسے پتھریاں گرتی ہیں. اب ایسے کچے جگہوں کے اندر تو کوئی مکان نہیں بناتا. اس حملہ زلزلہ اتنا سخت تھا کہ ایک تو 300 مربع میل کا رقبہ اس نے کور کیا، اور دوسرا پہاڑ ایسے جیسے کرچی کرچی ہو گئے، اور آج تک وہ موجود ہیں. ایسا سخت زلزلہ آیا اور ان کی لاشیں اندر ہی پڑی، اندر ہی چھٹی ہو گئے وہ. ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی لایا البتہ نشانی ہے، وما کان، لیکن نہیں ہے اکثر ان کی اکثریت مومنین نہیں مانتے، یعنی اتنے عبرتناک واقعات دے کر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ، البتہ وہ بڑا زبردست ہے، رحیم، لیکن رحم کرنے والا ہے، بندوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ رب کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے گناہوں کا. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.